اور لب پر قرآن ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے۔ اما بعد، ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا آن لائن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ رمضان مبارک 2020 اختتام پذیر ہے، چند دن اور باقی ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں ہم اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت کو اپنی طرف کتنی متوجہ کر سکے ہیں، اس کا ہمیں ضرور محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان یہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن بنجر زمین اللہ کی رحمت سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو اگر ہم نے اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی ہے تو انشاءاللہ اس برکت کے مہینے کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہم نے ایک مشین کی طرح اپنی زندگی گزار دی، رمضان کو اپنی عادت بنا لیا اور روزے بھی ہم نے رکھے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، تو کیا نتیجہ ہوگا کہ رمضان کی رحمتیں اور اس کی برکتیں گزر جائیں گی اور ہم اس سے کچھ بھی مستفید نہیں ہو پائیں گے۔ ناظرین کرام، آئیے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے کس قدر فائدہ اٹھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ رمضان مبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہمیت دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں جو فرائض تھیں وہی تھیں، لیکن نوافل میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی اور ہمدردی میں لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایکٹیو ہو جایا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے اپنے رشتے کو اور زیادہ مضبوط کر لیتے تھے۔ یاد رکھیے، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ہم اس رمضان مبارک میں قرآن سے اپنے رشتے کو کتنا مضبوط کر سکے ہیں، قرآن مجید سے ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ اور یاد رکھیے، اس کی دلیل یہ ہوگی کہ رمضان میں اگر ہم نے قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیا تو رمضان کے بعد بھی قرآن سے ہمارا لگاؤ باقی رہے گا۔ قرآن پڑھنے کا، قرآن کو جاننے کا، قرآن کو سمجھنے کا ہم نے کتنی کوشش کی ہے، پھر بھی ابھی موقع ہے، ابھی ہمارے پاس تقریباً 12 دن ہیں۔ اگر ہم آج سے کوشش کریں، اور خاص طور پر رمضان کا آخری عشرہ ہمارے سامنے ہے، یہ آخری عشرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر کس لینے کا عشرہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عشرہ تھا کہ جس میں آپ بہت چاق و چوبند ہو جایا کرتے تھے۔ آپ اس میں شب قدر گزارتے تھے، یعنی 5 طاق راتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آج ہم میں بھی کچھ لوگ ہیں جو پوری راتیں جگتے ہیں، پوری راتیں بزی رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت میں گزارنا اور پوری راتوں کا جگنا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ آخری عشرہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کا عشرہ ہے، اس میں ہم 5 طاق راتوں کو خاص کر لیں جنہیں شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ آخری عشرہ ہمارے اور آپ کے لیے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ اعتکاف کا عشرہ ہے۔ ہم نے اگر اعتکاف کی نیت کی ہے اور اگر ہم سوچتے ہیں کہ اعتکاف کر لیں تو یقیناً تیاری کر لیں، کل کے بعد سے، پرسوں، کل کی رات ہی سے ہم کو اعتکاف میں داخل ہو جانا ہوگا۔ ناظرین کرام، آئیے ہم اس رمضان کے مہینے کو بابرکت مہینہ بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بابرکت بناتے تھے ویسے بنا لے۔ رمضان یہ کوئی جشن کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کوئی تیوہار نہیں ہے، ہر مومن اس کا ہر دن تیوہار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آیت اتری، ایک ایسی دن اتری جو عرفہ کا دن تھا اور اس دن جمعہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ یہود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایک آیت ایسی اتری ہے اور ایک ایسے دن اتری ہے کہ اگر وہ ہمارے میں ہوتی تو ہم جشن مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے تو ہر دن جشن ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ آیت کون سی ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ عرفہ کے میدان کے دن اتری ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ عرفہ کے میدان میں اتری ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ جمعے کا دن تھا، لیکن ہمارا تو ہر دن جشن ہے۔ ہم تو ہر دن اللہ سے راضی برضا رہنے میں خوش رہتے ہیں
اس لیے ایک مومن اس کے جشن کا انداز رسم و رواج سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی تابعداری کر کے خوش رہتا ہے، اور وہی دن اس کے جشن کا ہوتا ہے جس دن وہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت کا فریضہ انجام دے لے جائے۔ ناظرین کرام، یہ رمضان کا مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے، گزر گیا، تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن پھر رمضان آئے گا۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم رمضان کی تیاری کریں، اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق سیکھیں اور قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں۔ یقین جانیے کہ اگر ہم نے اس رمضان المبارک کو اپنی زندگی، اپنی تربیت کے لیے اہمیت دے دی تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں اس کا بڑا اثر پڑے گا اور ہماری زندگی اس کے ذریعے تبدیل ہو جائے گی۔ میں تپتی